تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ سب مل کے نعرہ حیدری حسینیت زندہ باد یزیدیت مردہ باد یزیدیت مردہ باد رب شودیے محمد و آل محمد بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك سميع المجيب الدعوات إنك قاضي الحاجات فلا جعلت لكل شيء قدرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللہم صلی علی محمد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللہم صلی علی محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرومين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أعداء الله. أما بعد قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل آج 5 محرم الحرام اور سلسلے گفتگو کا چھٹا سلسلہ ہے. موضوع گفتگو امامت در آئین قرآن و حدیث ہے. آپ کی خدمت میں یہ ہوا کہ ائمہ اللہ کی جانب سے منتخب ہوتے ہیں، عصمت کے درجے پر فائز ہوتے ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں زیور علم سے آراستہ کرتا ہے تو ظاہر و باطن کا یہ علم رکھتے ہیں کیونکہ اللہ انہیں عنایت فرماتا ہے. اور پھر اس کے بعد ہم نے یہ کہا کہ ان کی خصوصیت یہ ایک ہے کہ وہ قرآن سے جدا نہیں اور قرآن ان سے جدا نہیں ہے، لہذا یہ قرآن کی باتیں کرتے ہیں اور قرآن ان کی باتیں کرتا ہے. تو لہذا قرآن نے کبھی انہیں جب ان کا تعارف کروایا تو انہیں آل یاسین کہا اور ان پر سلام پڑھا، اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی قرآن میں ان کا جو تعارف قرآن نے کروایا، اللہ نے کروایا، وہ تعارف کیا ہے؟ اہل ذکر کہا کہ قرآن کے بارے میں اگر کچھ سوال پوچھنا ہے تو ان سے پوچھو، انہی سے پوچھو، بلکہ کسی اور سے نہ پوچھو. اور پھر اس کے بعد کہا ان سے کیوں پوچھیں؟ اس لیے کہ یہ وہ ہیں کہ جن کے دلوں پر ہم نے قرآن کو نازل کیا. بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم
اور انہیں ایسا علم دیا کہ والراسخون فی العلم ہے، یہ رسوخ کرنے والے ہیں علم کی تہوں تک. تو کبھی ان کو راسخون فی العلم سے ان کا تعارف کروایا، اور کبھی واضح الفاظ میں قرآن نے یہ کہا کہ میں کتاب پروردگار ہوں. اگر میرا پورا علم کسی کے پاس ہے تو ومن عنده علم الکتاب ہے. اور عزیزان گرامی، کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ جو ائمہ ہیں، امامت کا جو عنوان ہے، یہ وہ ہیں کہ جو ہر زاویے نظر سے عصمت کے درجے پر فائز ہیں اور سچے ہیں. اسی لیے ان کی صفت علم کے ساتھ ساتھ عالم ہونے کے ساتھ ساتھ صادق بھی ہونا ہے. چونکہ بہت سارے علماء ہیں کہ جو حق کو چھپاتے ہیں، لہذا صداقت نہیں پائی جاتی. لیکن ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام عالم ظاہر و باطن وہ ہیں، لیکن ایسے ہیں کہ سچے ہیں. اسی لیے اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اور گرامی، مختلف زاویوں سے جیسے اللہ کے آیات نے تعارف کروایا ہے ائمہ کا، تو آج میں یہ چاہتا ہوں کہ گفتگو کو آگے بڑھا کر ائمہ علیہ السلام بالخصوص امام زمانہ کے حوالے سے وہ آیات کے جو امامت امام زمانہ کی طرف اشارہ کرتی ہیں ان کو آپ کی خدمت میں پیش کروں. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و امامت درائین قرآن و حدیث عنوان ہے نا. تو آئیے آج دیکھتے ہیں کہ قرآن امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں کون کون سی آیات میں امام کی طرف اشارہ فرماتا ہے. ایک کتاب ہے کہ جس کا نام الزام الناصب ہے، جسے علی حائری نے لکھا ہے. اس میں انہوں نے امام زمانہ سے مربوط جو آیات نقل کی ہیں وہ 130 آیات ہیں. توجہ کا تعلق، یعنی ہمارے زمانے کے امام کے متعلق انہوں نے 130 آیات کو جمع کیا. اور ایک کتاب ہے المحجۃ فیما نزل فی القائم الحجہ ہاشم بہرانی کی، انہوں نے بھی تقریباً 120 آیات کو وہ جو امام زمانہ علیہ السلام سے تعویل ہوتی ہیں یا ان سے منسوب ہیں یا ان کی شان کے لیے ہیں، ان سب کو اکٹھا کیا ہے. اور عزیزان گرامی، اسی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اگر معرفت کے ساتھ پڑھیں تو ظاہر سی بات ہے لطف آئے گا، وگرنہ یہ بات جان لیں کہ جب ہم آیتیں اور سورتیں پڑھ رہے ہیں تو بہت ساری سورتیں اور آیتیں وہ ہیں کہ جو قصیدہ اہل بیت علیہ السلام. تو آئیے پہلی آیت جو آج اس عنوان کے ضمن میں عرض کرنا ہے امام زمانہ کے حوالے سے، وہ آیت وہ ہے کہ اللہ نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہی وہ پروردگار ہے کہ جس نے رسول کو ہدایت دے کر بھیجا، ودین الحق، اور دین حق دے کر بھیجا، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ تمام ادیان پر دین اسلام غالب آ جائے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، گرچہ مشرکین کو یہ بات ناگوار ہو. تو بھائیان گرامی، اللہ نے رسول کو دین اسلام دیا اور کتاب دی، رسول اللہ قرآن مجید کو لے کر آئے تاکہ دین اسلام تمام ادیان پر غالب ہو جائے. آیات تو یہ کہہ رہی ہے نا، لیکن انسان گرامی، کیا دین اسلام تمام ادیان پر غالب ہوا؟ ظاہر سی بات ہے غلبہ نہیں ہے، چونکہ آج بھی یہودیت نفوذ رکھتی ہے یا عیسائیت ہم پر حکومت کرتی ہے، تو لہٰذا غلبہ اسلام نہیں ہوا. اسی آیت کو میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس جب لے کر گئے تو کہا مولا قرآن مجید کی آیت تو کہہ رہی ہے کہ اللہ کے رسول دین اسلام لے کر آئے تھے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ تمام ادیان پر یہ دین اسلام غالب ہو جائے. کہاں غالب ہوا؟ تو میرے مولا نے فرمایا واللہ ما نزل تعویلها، اس کی آیت کی تعویل ابھی مکمل نہیں ہوئی. ولا ينزل تعویلها، اور اس کی تعویل مکمل نہیں ہوگی حتی یخرج القائم، یہاں تک کہ امام زمانہ ظہور فرمائے. تو میرے مولا فرما رہے ہیں کہ یہ آیت در واقع امام زمانہ علیہ السلام سے منسوب ہے کہ جب وہ ظہور فرمائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی دین اسلام کو تمام ادیان پر غلبہ دے گا. ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. پھر چھٹے امام نے یہ فرمایا کہ وہ زمانہ وہ ہوگا
کہ جہاں پر نہ منافق کو راہ ہوگی، نہ مشرک کو ہوگی، نہ کافر کو ہوگی، یہاں تک کہ اگر کوئی کافر ہوگا، مشرک ہوگا تو روایت یہ کہتی ہے کہ پتھر کے اندر بھی اگر وہ جا کر چھپ جائے یا پتھر کی آڑ میں بھی وہ چھپ جائے تو وہ پتھر امام سے کہے گا کہ مولا مجھ میں مشرک نے پناہ لی ہے، اسے یا تو راہ راست پر لے آئے یا موت کے گھاٹ اترے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ توجہ گرامی، دین اسلام کون لے کر آئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے، اور کمال کی بات یہ ہے کہ یہ دین مکمل ہوا غدیر میں، یعنی جیسے ہی ولایت علی ابن ابی طالب کا اعلان ہوا تو اللہ نے فرمایا الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشون، آج کے دن کافر دین اسلام سے مایوس ہوا، فلا تخشوہم واخشون، اے مسلمان ان سے یعنی کفار سے نہ گھبراؤ بلکہ اللہ کی خشیت رکھو۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور نعمت کو میں نے تم پر تمام کیا، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور دین اسلام سے میں راضی ہو گیا۔ تو عزیزان گرامی، رسول اللہ دین اسلام لے کر آئے تھے، ولایت علی پر دین اسلام مکمل ہوا، اور امام مہدی پر یہ دین اسلام تمام ادیان پر غالب ہو جائے گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ وہی لوگ خسارے میں ہیں صرف وہی لوگ خسارے میں ہیں جنہیں بیٹے خدا سے حق کی ہدایت نہیں ملی، حج کا ہجوم ابرہا کی فوج بن گیا، گر صاحب زما کی قیادت نہیں ملی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، ایک پہلے امام پر دین مکمل ہوا اور آخری امام پر دین کا غلبہ ہوگا تمام ادیان کے اوپر۔ تو سب نے یہ کہا کہ یہ آیت مکمل کرنے والے کون ہیں؟ امام مہدی علیہ السلام۔ آئیے دوسرا تذکرہ میرے مولا کا امامت کے ضمن میں کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قرآن مجید نے کہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، ہم نے زبور میں لکھا بعد الذکر، ان الارض يرثها عبادی الصالحون، کہ زمین کو میراث کے طور پر پائیں گے وہ لوگ کہ جو صالح بندے ہیں، عبادی الصالحون۔ تو جانیں گرامی یہ عبادی الصالحون کون ہے؟ ظاہر سی بات ہے صالح المؤمنین علی ابن ابی طالب ہیں۔ تو عبادی الصالحون سے ائمہ نے فرمایا امام زمانہ علیہ السلام ہے۔ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، اور عزیزان گرامی یہ بات کہاں کوٹ کی جا رہی ہے؟ توجہ کا طالب ہوں، قرآن میں کوٹ کی جا رہی ہے، لیکن اللہ نے کیا کہا کہ ہم نے ذکر کیا ہے اس بات کا کہاں؟ توریت میں، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ، کتاب زبور میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد و آل محمد کا تذکرہ صرف اور صرف قرآن میں نہیں ہے، بلکہ اللہ نے محمد و آل محمد کا تذکرہ توریت میں بھی کیا ہے، زبور میں بھی کیا ہے، اور انجیل میں بھی کیا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اسی لیے تو جب میرے مولا امام رضا علیہ السلام کے مقابلے میں آپ کے سامنے جب مامون نے ایک نشست، علمی نشست قرار دی، مناظرہ جو وہ سمجھ رہا تھا کہ ہوگا، اور اس مناظرے کا مقصد کیا تھا کہ کسی طرح میرے مولا کو نعوذ باللہ شکست ہو جائے۔ فیضان گرامی وہاں پر ایک عالم آیا تھا، عیسائی عالم دین، اس نے جب گفتگو کی اجازت مانگی اور میرے مولا نے اجازت دی تو وہ یہ کہتا ہے کہ ہم رسول اللہ کو نہ مانتے ہیں نہ ان کے زندہ ہونے کو تسلیم کرتے ہیں، بلکہ مسلمان اس کے الٹ ہے کہ وہ ہماری کتاب کو قبول کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے ہمارا ایمان ہے انجیل کے اوپر۔ تو اس نے کہا آپ ہماری کتاب کو قبول کرتے ہیں اور ہمارے رسول کو جناب عیسیٰ کو بھی مانتے ہیں، نبی خدا کو کیا آپ مانتے ہیں؟ اور یہ بھی مانتے ہیں کہ وہ ابھی زندہ ہیں۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہوا ہم حق پر ہیں، چونکہ آپ ہماری کتاب کو بھی مانتے ہیں، ہمارے نبی کو بھی مانتے ہیں، لیکن ہم نہ آپ کی کتاب کو مانتے ہیں اور نہ آپ کے نبی کو مانتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ میرے مولا امام رضا علیہ السلام نے فرمایا، کہا کہ میں اس عیسیٰ کو مانتا ہوں کہ جو محمد کی رسالت کو قبول رکھتا ہے، اس انجیل کو مانتا ہوں کہ جس میں محمد و آل محمد کا ذکر ہے،
اور جان گرامی ایک مرتبہ اس نے کہا اچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے؟ تو کہا ہاں، قرآن مجید بھی یہ کہتا ہے کہ جناب عیسیٰ نے کہا یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم، یہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ اے بنی اسرائیل، جناب عیسیٰ نے کہا انی رسول اللہ علیکم، میں تمہاری جانب اللہ کا رسول ہوں، انی رسول اللہ علیکم مصدقا لما بین یدی من التورات، جو میرے پاس تورات ہے میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، چونکہ تورات پہلے نازل ہوئی ہے انجیل سے پہلے، مصدقا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، اور میں عیسیٰ تصدیق کرتا ہوں میرے بعد آنے والے پیغمبر کی کہ جس کا نام احمد ہے۔ تو کہا جناب امام رضا نے کہ میں اس عیسیٰ کو مانتا ہوں کہ جس نے توریت کی بھی تصدیق کی اور محمد مصطفیٰ کی بھی تصدیق کی۔ تو انہوں نے پلٹ کر کہا ٹھیک ہے قرآن مجید کی آیت ہے، لیکن قرآن کو ہم کہاں مانتے ہیں؟ دلیل آپ انجیل سے دیجئے، دلیل آپ توریت سے لائیے۔ تو ایک مرتبہ روایت میں ملتا ہے کہ انجیل کے 30ویں سفر، جو کہ ظاہر سی بات ہے اسفار ہیں انجیل میں، جنہوں نے پڑھا ہے وہ جانتے ہیں، 30ویں سفر سے میرے مولا نے محمد کا بھی تذکرہ کیا، ائمہ علیہم السلام کا بھی تذکرہ کیا۔ اب عزیزان گرامی، جیسے ہی ان آیات کو انجیل سے پڑھا تو ایک مرتبہ مبہوت ہوا، تو میرے مولا نے فرمایا کیا یہ آیات انجیل میں ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس نے کہا ہاں مولا یہ آیات انجیل میں ہے۔ تو کہا ان آیات سے مراد کیا ہے تجھے پتا ہے؟ کہا نہیں مجھے نہیں پتا۔ تو امام نے اسے پوری طریقے سے شان نزول کے ساتھ سمجھایا کہ اس میں جس شخص کا تذکرہ ہے وہ محمد ہے اور ان کی آل علیہم السلام ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ پھر اس کے بعد میرے مولا نے اس سے کہا کیا تو اس بات کو قبول کرتا ہے کہ مجھے انجیل تجھ سے بہتر آتی ہے؟ تو اس نے کہا ہاں مولا مجھے لگتا تو یہ ہے کہ آپ کو انجیل مجھ سے بہتر آتی ہے، اور کیوں کر بہتر نہ ہے؟ یہ علی اس علی کا فرزند ہے کہ جس نے کہا کہ اگر بزم قضاوت بچھائی جائے تو توریت والوں کو توریت کے مطابق حکم کروں گا، اور انجیل والوں کو انجیل کے مطابق، اور زبور والوں کو زبور کے مطابق فیصلہ کروں گا، اور قرآن والوں کا فیصلہ قرآن کے ساتھ ہوگا۔ اور محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ کل ایمان کل قرآن حق دا امام نعرے حیدری۔ تو محمد و آل محمد کا ائمہ کا تذکرہ کہاں ہے؟ جو صرف قرآن میں نہیں ہے بلکہ زبور میں ہے۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ تیسری آیت جو میرے مولا کی طرف اشارہ کرتی ہے، اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها قد بیننا لکم الآیات لعلکم تعقلون، جان لو کہ ہم زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد زندہ کریں گے۔ قد بیننا لکم الآیات، اور ہم نے آیات کو تمہارے لیے واضح طور پر بیان کر دیا، لعلکم تعقلون، تاکہ تم غور و فکر کرو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے اعلموا، اللہ اعلان کر رہا ہے، تو یہ اعلان بہت اہم ہے۔ اعلموا کہا جان لو ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، کہ اللہ زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد زندہ کرے گا۔ تو مولا سے پوچھا ہاتھ جوڑ کر مولا زمین مردہ ہے کیا مطلب؟ تو کہا غیبت امام زمانہ علیہ السلام میں زمین مردہ ہے، اور آپ کا جیسے ہی ظہور ہوگا آپ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی زمین کو حیات عطا کرے گا۔ صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ اللہ گرامی، بات یاد آ گئی تو عرض کر رہا ہوں کہ جیسے ہی رسول اللہ کی رحلت ہو رہی تھی تو ایک مرتبہ زمین نے اللہ سے گفتگو کی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہر مخلوق کے پروردگار اللہ سے مرتبط ہے، یہ انسان ہے کہ جو اللہ کو بھول جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب کی سب اللہ تبارک و تعالی کی تسبیح کرتے ہیں۔ صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ زمین نے اللہ سے، جب رسول اللہ جا رہے تھے تو اللہ سے کہا پروردگارا حجت خدا اس زمین سے جا رہی ہے، یعنی رسول گرام قدر انتقال فرما رہے ہیں، رحلت ہو رہی ہے، اب کیا میرے اوپر کوئی حجت نہیں ہے؟
تو ایک مرتبہ کہا، اللہ نے زمین کو خطاب کیا، کہا رسول کے بعد حجت الہی زمین پر علی ابن ابی طالب ہے۔ تو ایک مرتبہ زمین نے فخر کیا، مثلی علی یمشی علی ظہری، مجھ جیسا کون ہے کہ میں فخر کرتی ہوں کہ علی کے قدم میرے اوپر قدم رکھتے ہیں۔ مثلی وعلی یمشی علی ظہری۔ فیضان گرامی، میرے مولا جب ظہور فرمائیں گے تو زمین زندہ ہو جائے گی۔ کیسے زندہ ہوگی؟ کہ روایت میں ملا ہے کہ زمین میں جتنے خزانے ہیں، توجہ کا طالب ہوں، جتنے خزانے ہیں وہ سارے کے سارے خزانے زمین میرے مولا کی خدمت میں پیش کر دیں گے، اور پھر اس کے بعد میرے مولا اپنے چاہنے والوں کو، سب کو، مومنین کو جمع کریں گے اور سب کو اتنا پیسہ عنایت فرمائیں گے، ہر شیعہ اتنا مالدار ہوگا کہ روایت میں یہ لکھا ہے کہ لوگ خمس دینا چاہیں گے لیکن خمس لینے والا مستحق نہیں ہوگا، زکوٰۃ دینا چاہیں گے، زکوٰۃ لینے والا مستحق شخص نظر نہیں آئے گا۔ یعنی میرے مولا کو اللہ تبارک و تعالی جسمانی طور پر، قدرت کے اعتبار سے اور مالی اعتبار سے اس قدر مضبوط فرمائے گا کہ سارے کا سارا مال و منال اور دنیا کے خزانے میری مولا کی خدمت میں ہوں گے۔ تو اس طرح سے زمین زندہ ہو جائے گی۔ اور پھر روایت میں یہ بھی بات آئی ہے کہ ہر جگہ پوری دنیا میں سبزہ ہو جائے گا۔ ہمارے یہاں عام طور سے نارتھ کی طرف سفر کیا جاتا ہے تاکہ گرینری کو دیکھ لیا جائے، تو روایات یہ کہتی ہیں کہ میرے مولا جب تشریف لائیں گے تو زمین پوری دنیا کی ایسے زندہ ہو جائے گی کہ مومنین بھی خوشی کا اظہار کریں گے اور خود زمین سبز ہو کر اظہار کرے گی کہ اب میں وجود حجت الہی سے راضی ہو گئی ہوں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا مولا کے حوالے سے، جو آیت قرآن مجید میں ہے امام زمانہ کے حوالے سے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے۔ متقین کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ ہیں کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو اب ظاہر سی بات ہے غیب کا ایک مصداق، جیسے میں نے کہا ایک آیت کے 60 سے 70 معنی ہیں، تو غیب کا پہلا مصداق کون ہے؟ ذات باری تعالیٰ ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ متقی وہ ہے کہ جو غیب پر ایمان رکھتا ہے، یعنی وجود پروردگار پر ایمان رکھتا ہے۔ پھر میرے مولا نے فرمایا کہ دوسرے معنی غیب کے کیا ہے جانتے ہو؟ غیب کے دوسرے معنی یہ ہے کہ امام غائب پر یقین رکھنا۔ توجہ کا طالب، تو کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، وہ کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور غیبت امام زمانہ علیہ السلام پر کون ایمان رکھتے ہیں؟ وہی ایمان رکھتے ہیں کہ جو امام المتقین کے ماننے والے ہیں۔ توجہ کا طالب حضرات گرامی، الذین یؤمنون بالغیب، کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں وہ کون ہیں؟ ظاہر سی بات ہے وہ شیعیان حیدر کرار ہیں، وگرنہ لوگ یہ کہتے ہیں امام مہدی علیہ السلام ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں، غیبت میں نہیں ہیں، چونکہ انہیں غیبت کا کانسیپٹ سمجھ میں نہیں آتا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے مولا ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں، پیدا ہونے والے ہیں۔ لیکن ہمارا اعتقاد ہے کہ امام پیدا ہو چکے ہیں، غیبت میں ہیں۔ آپ ذرا اپنے ایمان کو ٹٹولیے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ شیطان آدم سے پہلے پیدا ہوا، اب تک غیب میں ہے، لیکن غیبت کا امام زمانہ سمجھ نہیں آتا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور غیب کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قل انما الغیب للہ، ایک اور آیت ہے کہ جو غیبت امام، غیب یعنی شخص امام زمانہ علیہ السلام، اللہ نے فرمایا قل انما الغیب للہ، جان لو کہ غیب اللہ کے لیے ہے، فانتظروا انی معکم من المنتظرین، یہ جملہ بہت اہم ہے، انتظار کرو اور ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہے ہیں۔ فیضان گرامی یہ جملہ بتلا رہا ہے کہ انتظار کا مطلب ظاہر ہے اگر سیاق و سباق کو دیکھا جائے، کانٹیکسٹ کو دیکھا جائے تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ غیب سے مراد ذات باری تعالیٰ نہیں ہے۔ فقل انما الغیب للہ،
کہہ دیجئے کہ غیب اللہ کے لیے ہے، یعنی کہہ دیجئے کہ مہدی اللہ کے لیے ہے، امام زمانہ علیہ السلام۔ فانتظروا، اس امام مہدی کا، اس غیب کا انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، ہم بھی اس کا انتظار کرتے ہیں۔ تو اب اگر کوئی شخص انتظار پر اعتراض کرے کہ کیوں انتظار امام زمانہ ہو رہا ہے، تو انہیں اس آیت کو پڑھ کر سنائیے اور کہیے کہ یہ حکم پروردگار ہے کہ امام زمانہ کا انتظار ہو۔ ایک صلوات پڑھیں مر محمد و آل محمد۔ اور عزیزان گرامی، انتظار کیسے ہو؟ انتظار ایسے ہو کہ میرے مولا کے لیے دعائے عہد کو پڑھا جائے، دعائے ندبہ کو پڑھا جائے، اور پھر اس کے بعد میرے مولا کی محبت کے تقاضوں کو جو ہے پورا کیا جائے۔ مختصر عرض کر رہا ہوں، میرے مولا کے نام سے مثلا صدقہ دیا جائے، فانتظروا انی معکم من المنتظرین۔ اور عزیزان گرامی، انتظار میں ایک آیت ہے، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اے ایمان لانے والو صبر کرو، صبر کی وصیت کرو۔ اصبروا وصابروا دو جملے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، ہم سب سے خطاب ہے، اصبروا صبر کرو، وصابروا صبر کی وصیت دو، ورابطوا اور رابطے میں رہو۔ تو عزیزان گرامی، میرے مولا سے پوچھا گیا کہ اس سے کیا مراد ہے، تو کہا غیبت امام زمانہ پر صبر کرو اور مومنین کو بھی صبر کرنے کی تشویق کرو، ورابطوا اور اپنے وقت کے امام سے رابطہ رکھو۔ تو غیبت امام کا بھی تذکرہ ہے، انتظار کا بھی تذکرہ ہے، اور رابطے کا بھی قرآن مجید میں تذکرہ ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اور جان گرامی، یہ جو ہم انتظار کرتے ہیں، یہ جو ہم رابطے میں رہتے ہیں اپنے مولا سے، وہ بحکم پروردگار ہے، اور غیبت ہمارے لیے سخت ہونی چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے، امام کا فراق ہے نا، تو جس سے عشق ہوتا ہے جب وہ پردے غیب میں ہو جائے، وصال اس کا نہ ہو، تو انسان کو تکلیف ہوتی ہے۔ جب تکلیف ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے انسان تکلیف پر کیا کرے؟ صبر کرے، اور صبر کی دوسروں کو وصیت کرے، اور پھر اس کے بعد اپنے مولا سے تقریباً ہر روز کوشش یہ کرے کہ کسی نہ کسی طریقے سے سلام کرے۔ اور یہی وجہ ہے کہ زیارت کے کانسیپٹ میں آیا، زیارت عاشورہ کے حوالے سے مثلا تمام ائمہ سے، چاہے وہ زندہ ہو، امام زمانہ ہو، یا عالم برزخ میں ائمہ ہو، سب سے رابطے رکھنے کی تعلیم ہمیں ملی ہے، اور یہی تصور ہے زیارت امام حسین علیہ السلام کا، اور زیارت عاشورہ کا، اور زیارت امین اللہ امیر المومنین علی بن ابی طالب کا، کہ ائمہ ہمیں یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ چاہے تم امام کے سامنے ہو یا ان سے دور ہو، ان سے رابطہ رکھو۔ رابطہ رکھنے کا ذریعہ یا تو دعائے عہد ہے یا زیارت ائمہ علیہم السلام ہے۔ صلوات پڑھیں مر محمد و آل محمد۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام زمانہ کو جو یاد کیا قرآن مجید میں، وہ ایک لقب سے یاد کیا جو کہ مشہور و معروف لقب ہے، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین۔ اللہ کا بقیہ تمہارے لیے خیر ہے اگر تم مومنین میں سے ہو، توجہ کا طالب ہو، یعنی ولایت علی کے ماننے والے ہو، تو تمہارے لیے خیر ہے۔ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین۔ اب بقیہ کسے کہتے ہیں؟ بقیہ کے بہت سارے معنی ہیں۔ ایک معنی یہ کہے گئے ہیں من ابقاہ اللہ، جسے اللہ باقی رکھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب لوگ اعتراض کرتے ہیں، یہ سوال پوچھتے ہیں کہ امام کی طولانی عمر کیسے ہے، بجائے گرامی طولانی عمر کیوں کرنا ہو؟ امام مہدی بقیت اللہ ہے، یعنی من ابقاہ اللہ، جسے اللہ باقی رکھے، تو ظاہر سی بات ہے اسے کون ختم کر سکتا ہے؟ ایک صلوات پڑھیں مر محمد و آل محمد۔ دوسرے معنی بقیہ کے کیا ہیں؟ ذخیرہ، یعنی سرمایہ۔ امام زمانہ علیہ السلام ذخیرہ ہیں، یعنی ہر قسم کا سرمایہ امام زمانہ علیہ السلام میں پایا جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ آدم سے لے کر محمد مصطفیٰ تک، محمد مصطفیٰ کے بعد علی ابن ابی طالب سے لے کر امام عسکری علیہ السلام، تمام وہ چیزیں کہ جو ان انبیاء کے پاس ہیں، وہ امام مہدی علیہ السلام اس کے وارث ہیں۔ اسی لیے روایتوں میں یہ آیا ہے
کہ جب میرے مولا آئیں گے تو ان تبرکات کے ساتھ آئیں گے کہ جو انبیاء کے پاس ہوا کرتی تھیں، تاکہ لوگوں کو یہ پتا چل جائے کہ میں صرف دین اسلام کو ریپرزینٹ نہیں کر رہا، بلکہ آدم سے لے کر خاتم تک اور خاتم سے لے کے امام عسکری تک تمام انبیاء اور اوصیاء کا وارث اگر کوئی ہے تو وہ بقیت اللہ اور امام مہدی ہے۔ اسی لیے روایت یہ کہتی ہے کہ جب میرے مولا آئیں گے جو تبرکات لے کر آئیں گے، اس میں سب سے اہم جو تبرکات میں سے ایک چیز ہے وہ ہے انگشتر جناب سلیمان۔ جناب سلیمان کے پاس ایک انگوٹھی ہوا کرتی تھی کہ جو معجز نما انگوٹھی تھی، ظاہر سی بات ہے وہ امام مہدی علیہ السلام لے کر آئیں گے۔ دوسری چیز جو لے کر آئیں گے وہ جناب ابراہیم کا قمیص لے کر آئیں گے۔ یہ کون سا قمیص ہے؟ یہ وہ قمیص ہے کہ جو جناب یوسف نے اپنے بھائیوں کو دیا تھا اور دے کر کہا تھا جاؤ اذهبوا بقمیصی هذا فالقوه على وجه ابی یأتی بصیرا۔ جناب یعقوب رو رو کر آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے نا، تو جناب یوسف نے کہا جاؤ اس قمیص کو لے کر جاؤ، اذهبوا بقمیصی هذا، میرے قمیص کو لے کر جاؤ، فالقوه على وجه ابی، اور اسے میرے بابا کے چہرے پر ڈال دینا، یأتی بصیرا، تو ان کی بینائی واپس آ جائے گی۔ فلما جاء البشیر، جب بشیر آیا، فالقاہ علی وجہہ فردت بصیرا، جیسے ہی اس قمیص کو، اس پیرہن یوسف کو یعقوب کے چہرے پر ڈالا تو انہیں روشنائی واپس آ گئی۔ اب یہ پیرہن کون سا پیرہن تھا؟ یہ پیرہن روایت میں ملتا ہے کہ جناب ابراہیم کے لیے جبرائیل لے کر آئے تھے جب انہیں آگ میں پھینکا جا رہا تھا۔ یہ جنتی پیرہن ہے، تو جناب ابراہیم سے یعقوب، یعقوب سے جناب عیسیٰ تک پہنچا، اور اجان گرامی یہ ہوتا ہوا امام رسول گرامی قدر تک آیا، اور اجان گرامی اس کو لے کر آئیں گے امام زمانہ علیہ السلام، تاکہ اس کے ذریعے عیسائیوں کے درمیان وہ استنباط کریں اور کہیں کہ دیکھو میں ہی حقیقی وارث اور منجی عالم اور رسول کا آخری خلیفہ ہوں۔ تو بجان گرامی اس تبرک کے ساتھ آئیں گے، اور یہ اشارہ ہے بقیت اللہ کی طرف۔ تو اب ایک جملہ کہنے دیجیے عزیزو کہ اگر ایک قمیص میں اتنی برکت ہو سکتی ہے چونکہ وہ لمس ہوا ہے جس میں ابراہیم سے، جس میں یوسف علیہ السلام سے، کہ اس قمیص کی خصوصیت یہ ہے کہ جب اسے چہرے یعقوب پر ڈالا گیا تو بینائی واپس لوٹ آئی۔ تو جب یہ قمیص کمال کر سکتی ہے تو خاک شفا کیوں کر شفا نہیں دے سکتی، جبکہ اس کے اندر خون ابا عبداللہ حسین ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ انشاءاللہ میں خاک شفا پر بولوں گا آئندہ آنے والے دنوں میں کہ اس خاک کی کیا اہمیت ہے تربت ابا عبداللہ حسین کی۔ تو اس قمیص کے ساتھ آئیں گے جو جناب یوسف نے بھیجی تھی، تبرک لے کر آئیں گے وہ، اور پھر اس کے بعد اصل تورات کو میرے مولا لے کر آئیں گے، اصل تورات کو۔ اور رسول اللہ نے فرمایا غار انطاکیہ سے وہ اصل تورات کی جو الواح ہیں انہیں میرے مولا لے کر آئیں گے، اور پھر اس کے بعد تابوت سکینہ کو بھی لے کر آئیں گے۔ تابوت سکینہ کون سا تابوت ہے؟ وہ تابوت ہے کہ جس میں اللہ تعالی نے حکم دیا، مادر موسیٰ سے کہا کہ اس میں موسیٰ کو رکھو اور دریا میں انہیں بہا دو، اور پھر ہم انہیں تمہاری طرف لوٹا کر آئیں گے۔ تو وہ تابوت فرعون کے یہاں جب پہنچا، ظاہر سی بات ہے اس کی زوجہ کے بعد جو مومنہ تھی، تو ظاہر ہے وہ تابوت کو اللہ نے ایسے محفوظ کیا کہ اس کے اندر توریت کی الواح کو رکھا گیا، یعنی وجود جناب موسیٰ علیہ السلام اس میں نجات پایا۔ ظاہر سی بات ہے کشتی کا کام اس تابوت نے انجام دیا جسے تابوت سکینہ کہا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے اندر الواح تورات کو رکھا گیا۔ اور طریقہ یہ ہوتا تھا کہ یہودی جب بھی جنگ پر جایا کرتے تھے تو اسے تبرک کے طور پر اپنی جنگوں میں وہ سامنے رکھتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں فتح بھی نصیب کرتا تھا۔ تو جان گرامی مطلب یہ ہے کہ جس چیز کو نسبت ہو جائے معصوم کی، اس کی اہمیت صرف اور صرف دین اسلام میں نہیں ہے بلکہ گزشتہ ادیان میں بھی پائی جاتی ہے۔ یہی تو ہم کہتے ہیں کہ اگر ذریع امام سے منسوب ہو گئی تو متبرک ہے، اور جب عالم حضرت عباس مولا عباس سے منسوب ہو جائے تو اس کا احترام واجب ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ میرے مولا بقیت اللہ جو لقب ہے میرے مولا کا، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین۔ اور ظاہر سی بات ہے جب آپ خانہ کعبہ سے ظہور فرمائیں گے
تو سب کے سب بالخصوص 313 جو خاص اصحاب ہیں میرے مولا کے 313 وہ آئیں گے اور سلام کریں گے میرے مولا پر، السلام علیکم یا بقیت اللہ کہہ کر۔ یہ لقب میرے مولا کے لیے اللہ نے ذکر کیا ہے۔ امام زمانہ کا تذکرہ اگر کوئی پوچھے تو کہیے بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ذکر امام زمانہ کے ساتھ ساتھ قیام امام زمانہ کا بھی تذکرہ کیا ہے، یعنی جو ظہور امام ہوگا اس کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے۔ آئیے راسخون فی العلم اس آیت کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ اللہ نے جب آیت کو نازل فرمایا یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا قل علمها عند ربی فی کتاب قل علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو ثقلت فی السماوات والارض لا تأتیہم الا بغتہ۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، اے رسول آپ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آنے والی ہے؟ قل انما علمها عند ربی، کہہ دیجئے کہ قیامت کا علم صرف اور صرف اللہ کو ہے۔ توجہ کا تعلق لا یجلیها لوقتها الا هو، اور قیامت کے وقت کو وہ ظاہر نہیں کرے گا، کوئی ظاہر نہیں کرے گا مگر یہ کہ وہ جب چاہے ظاہر کر دے۔ پھر اس کے بعد ثقلت فی السماوات والارض، اور یہ قیامت کیا ہے؟ یہ بہت بھاری ہے، گراں ہے، سماوات آسمانوں کے لیے اور زمین کے لیے، یعنی قیامت آسان چیز نہیں ہے۔ لا تأتیہم الا بغتہ، اور قیامت نہیں آئے گی مگر اچانک۔ توجہ کا طالب، تو یہ آیت جو ہے قیامت کے حوالے سے یسألونک عن الساعہ، لفظ قیامت نہیں ہے، لفظ ساعہ ہے۔ تو ساعت کے ایک معنی جو ظاہری معنی ہے وہ قیامت کے حوالے سے ہے، لیکن میرے مولا امام صادق علیہ السلام ہے کہ بھائی ایک آیت کے کئی معنی ہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں گزشتہ مجلسوں میں عرض کیا، تو میرے مولا نے کہا ایک معنی اس کے ساعہ کے قیامت کے ہیں، دوسرے معنی ظہور امام زمانہ علیہ السلام کے۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، لوگ، اب ترجمہ الگ انداز سے کر رہا ہوں کہ اے رسول آپ سے لوگ پوچھتے ہیں ظہور امام زمانہ کے بارے میں کہ کب واقع ہوگا، کہہ دیجئے کہ اس کا علم صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ لا یجلیها لوقتها الا هو، ظہور کا وقت وہ خود ظاہر کرے گا کہ جب ظہور مولا نے کرنا ہے۔ لا تأتیہم الا بغتہ، اور ظہور یہ سماوات اور عرش پر بھاری ہوگا، اور ظہور واقع نہیں ہوگا بغتتاً، اچانک میرے مولا اٹھ کھڑے ہوں گے اور کہیں گے الا یا ایھا العالم، کہ اے اہل عالم، انا الامام القائم، میں امام قائم علیہ السلام۔ تو بجان گرامی، ظہور مولا کا تذکرہ اللہ نے اس آیت میں فرمایا ہے، تو ساعہ کا لفظ ہوا ہے ظہور کے لیے بھی اور قیامت کے لیے بھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ظہور امام زمانہ علیہ السلام اور قیامت میں مشترکات ہیں، یعنی سملیرٹیز پائی جاتی ہیں۔ تو پہلی کیا سملیرٹی ہے؟ توجہ کا طالب حضرات گرامی، توجہ رکھیے گا۔ پہلی سملیرٹی یہ ہے کہ قیامت کب آئے گی کسی کو نہیں معلوم، اچانک آئے گی۔ امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور کب ہوگا کسی کو نہیں پتا، اچانک ہوگا۔ اور قیامت وہ دن ہے کہ جس میں غلبہ پروردگار، قدرت پروردگار کا اظہار ہے، اسی لیے اللہ قیامت میں کہے گا لمن الملک اليوم، کہ حکومت کس کی ہے؟ تو للہ الواحد القہار، کچھ لوگ کہیں گے کہ واحد و قہار پروردگار کی ہے، تو بعض مورخین کہتے ہیں کہ جو جواب دینے والے ہیں سب کے سب تو ختم ہو چکے ہوں گے، اہل بیت اطہار جواب میں فرمائیں گے للہ الواحد القہار، کہ حکومت آج واحد و قہار پروردگار کی ہے۔ قیامت میں قدرت الہی کا ظہور ہے، ظہور امام زمانہ میں بھی قدرت پروردگار کا ظہور ہے۔ اسی لیے یوم اللہ، اللہ کے جو ایام ہیں کون سے ہیں؟ ایک ظہور کا وقت ہے اور ایک رجعت کا وقت ہے کہ جب ظہور کے بعد مومنین کو اٹھایا جائے گا، اور اس کے بعد قیامت کا دن ہے۔ یہ وہ تین ایام ہیں، یعنی ظہور کا وقت، رجعت کا وقت اور قیامت کا وقت، کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرتوں کا وہ اظہار کرے گا۔ تو عزیزان گرامی، قیامت میں قدرت الہی کا ظہور ہوگا، ظہور امام زمانہ کے بعد بھی قدرت الہی کا ظہور ہوگا۔ قیامت میں کیا ہے؟ قیامت میں یہ ہوگا کہ حساب و کتاب کیا جائے گا۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم عدالت کے ترازوؤں کو اٹھا کھڑا کریں گے بروز قیامت۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اور کسی نفس پر کسی قسم کا ظلم نہیں کیا جائے گا۔
وَإِن كَانَ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، کہ اگر کوئی رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی یا برائی کرے گا تو ہم اسے قیامت میں لے کر آ جائیں گے. وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم حساب کرنے کے لیے کافی ہیں. تو عزیزان گرامی، قیامت کس لیے ہے؟ حساب و کتاب کے لیے ہے، عدل کو قائم کرنے کے لیے ہے. اور عزیزان گرامی، ظہور امام کا بھی وہی مقصد ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جب میرا مہدی ظہور فرمائے گا تو اس کا ظہور کا مقصد یہ ہوگا کہ وہ الذی یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلم و جورا، جس طرح زمین جور اور ستم سے بھر چکی ہوگی، میرا مولا آ کر اسے عدل و انصاف سے بھر دے گا. اسی لیے میرے مولا کے ظہور کو قیامت صغریٰ کہا گیا ہے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. اور کیا مشابہت ہے؟ قیامت میں جزا اور سزا ہے نا. من یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار، جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرتا ہے اسے جنت میں داخل کیا جائے گا. ظاہر سی بات ہے قیامت میں جب فیصلہ ہوگا تو جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا. اور جان گرامی، میرے مولا جب ظہور فرمائیں گے تو یہ ظہور ریوارڈ کے لیے ہوگا، جزا کے لیے ہوگا اور سزا کے لیے ہوگا. اہل بیت اطہار کے چاہنے والوں کو نعمتوں میں رکھا جائے گا. رسول اللہ اور ائمہ نے فرمایا کہ وہ زمانہ ایسا زمانہ ہوگا کہ ہمارے چاہنے والے اور مسلمان اتنے متنعم ہوں گے، اتنے بلیسنگز اور نعمات ان کے پاس ہوں گے کہ وہ تمنا کریں گے، آرزو کریں گے کہ اے کاش میرے بابا یا میرے جد امام زمانہ علیہ السلام کے زمانے کو درک کرتے اور وہ ان نعمتوں کو دیکھتے. تو جو حسرت لوگ کریں گے وہ حسرت یہ ہوگی کہ کاش ان کے آج اجداد زندہ ہوتے اور ان نعمتوں کو جو بطفولیں امام زمانہ علیہ السلام حاصل ہو رہی ہیں انہیں ان کا وہ مشاہدہ کرتے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. یوم تبلی السرائر، قیامت وہ ہے کہ جس میں انسان جو کچھ چھپا کے رکھتا ہے چھپی ہوئی چیزیں آشکار ہو جائیں گی. میرے مولا جب ظہور فرمائیں گے تو کوئی منافق نہیں ہوگا، ہر چیز ظاہر ہو جائے گی. اسی لیے یہ بھی مشابہت پائی جاتی ہے ظہور امام میں. اور قیامت وہ ہے کہ جس میں اللہ نے فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، کہ جب سور پھونکا جائے گا تو لوگ گروہ در گروہ زمین سے اٹھائے جائیں گے، یعنی مردوں کو زندہ کیا جائے گا. اور جب میرے مولا ظہور فرمائیں گے تو رجعت واقع ہوگی، خاص مومنین کو اٹھایا جائے گا اور پکے کفار کو اٹھایا جائے گا تاکہ انتقام خون ابا عبداللہ الحسین ہو جائے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. اور جان گرامی، امام کے ساتھ اٹھائے جانا ہو، اس زمانے کو درک کرنا ہو تو کہا گیا ہے کہ دعائے عہد پڑھیں. نماز فجر کے بعد دعا کیجئے، امام سے رابطہ کیجئے تاکہ قیامت سے پہلے جو رجعت کا زمانہ ہے اس زمانے میں ہمیں بھی لشکر امام زمانہ علیہ السلام میں شامل کیا جائے. اور جان گرامی، قیامت وہ دن ہے کہ جس دن مجرموں سے اللہ انتقام لے گا. فرمایا انا من المجرمین منتقمون، کہ ہم بے شک مجرموں سے قیامت میں انتقام لیں گے. اور ظہور امام زمانہ کی بھی مقصد انتقام امام حسین علیہ السلام ہے. اسی لیے جو ندا میرے مولا دیں گے ظہور کے بعد خانہ کعبہ سے تو کہیں گے الا یا اہل العالم، اے اہل عالم جان لو ان الامام القائم، میں امام قائم ہوں. الا یا اہل العالم، یہ جان لو ان الصمصام المنتقم، میں انتقام لینے والی تلوار ہوں. پھر اس کے بعد میرے مولا فرمائیں گے الا یا اہل العالم ان جدی الحسین قتلوه عطشانا، اے اہل عالم، یہ تیسرا جملہ ہوگا کہ اے اہل عالم، میرے جد حسین کو عطشان اور پیاسا شہید کر دیا گیا. الا یا اہل العالم ان جدی الحسین ترہوہ عریانا، کہ اے اہل عالم، میرے حسین کو شہادت کے بعد ظالموں نے ان کا لباس چھیننا شروع کیا. پردان گرامی، میرے مولا اپنے ظہور کا اعلان کرنے کے ساتھ ساتھ، اور روایت یہ کہتی ہے کہ یہ کلام عربی، زبان عربی میں یہ کلام ہر شخص کو پہنچے گا اس کی اپنی زبان میں.
تو عزیزان گرامی سب سمجھیں گے کہ کیا ہوا ہے. میرے مولا ظہور کے دوسرے تیسرے جملے جو فرمائیں گے وہ یہی انتقام ابا عبداللہ الحسین کے ہوں گے. اور عزیزان گرامی تب تک کے لیے میرا مولا حسین پر گریہ کر رہا ہے. اسی لیے کہا وَلَا أَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ بَدَلَتْ دُمُوعِ دَمَا کہ اے میرے مولا اے میرے آقا حسین غیبت میں جو کرتا ہوں وہ آپ پر گریہ کرتا ہوں, خون کے آنسو روتا ہوں. تو عزیزان گرامی یہ نہ سمجھیے گا کہ حسین پر گریہ کر کے ہم کوئی احسان کر رہے ہیں. آپ کے مولا کو دیکھیے, آپ کا مولا وہ ہے کہ جو خون کے آنسو رو رہا ہے اب عبداللہ الحسین علیہ السلام پر. عزیزان گرامی 5 محرم الحرام ہے. آج مجھے مصائب پڑھنے ہیں. جناب اون محمد, کون اون محمد؟ وہ کہ جو زینب اور عبداللہ کی نشانی ہے. کون ہے زینب اور عبداللہ؟ وہ زینب عزیزو کہ جسے حسین سے بڑی محبت ہے. عزیزو تاریخ میں جو بہن بھائی کا کردار ہے, وہ جو کردار ادا کیا ہے وہ زینب نے ادا کیا ہے. بھائی کو بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ کس طرح سیرت حسین پر چلے, اور بہنوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ کس طرح سیرت زینب پر چلیں, تاکہ یہ جو ذمہ داریاں ہیں بھائی بہن کے بیچ میں جو رشتہ ہے وہ مستحکم سے مستحکم پر ہو. تو یہ رشتہ اتنا عظیم تھا کہ روایت میں ملتی ہے کہ عبداللہ ابن جعفر خاص گاڑی کے لیے آئے تو میرے مولا نے رشتے کو قبول کیا. خاندان میں رشتے کو جب قبول کیا تو کہا اے عبداللہ ابن جعفر تم میرے بھائی کے فرزند ہو, جعفر طیار کے فرزند ہو, تمہارا احترام ہے, لیکن ایک شرط ہے جو کہ میں ضمن عقد کر رہا ہوں, اس شرط کو تمہیں نبھانا ہوگا. کہا عبداللہ نے مولا کیا شرط ہے؟ تو کہا جب بھی میری بیٹی زینب حسین کے ساتھ کسی سفر پر جانا چاہے تو تم سفر میں رکاوٹ نہیں ڈالو گے. کہا مولا مجھے قبول ہے. کہا دوسری بھی شرط ہے. کہا کیا شرط ہے؟ جب بھی میری بیٹی زینب حسین سے ملنے کے لیے جانا چاہے تو اسے اجازت کی ضرورت نہ ہو, اگر ہو تو تم اجازت دو گے. عبداللہ نے کہا مولا بسر و چشم, جب بھی زینب حسین سے ملنے کے لیے جانا چاہے میں راضی, جب بھی سفر پر حسین کے ساتھ جانا چاہے میں راضی. عزیز و عقد مکمل ہوا. یہ بہنوں کی محبت دیکھیے. روایت یہ کہتی ہے کہ جب مدینے کو چھوڑا تو جناب عبداللہ چونکہ بیمار تھے تو ایک مرتبہ آئے میرے مولا کے پاس. کہا مولا عذر ہے لیکن میں ساتھ تو نہیں آ رہا, لیکن یہ میرے بچے آپ پر قربان ہوں. اون محمد, اون محمد سے باپ نے تاکید کی. کہا دیکھو یہ حسین ہے, یہ مامو جان ہے, جب بھی ان پر مدد کی لیے وہ پکاریں تو سب سے پہلے تمہیں ہونا چاہیے. عزیزان گرامی ننھے بچے ہیں. بات کو بابا کی وصیت کو سنا, قافلے میں آگے چلے. عزیزان گرامی یہاں تک کہ روایت یہ کہتی ہے کہ کربلا میں جب وارد ہوئے تو شب عاشور, عزیزان گرامی جب سب نے یہ دیکھا کہ سب کو شہید ہونا ہے اور میرے مولا نے سب کے مقامات بتلا دیے کہ کون کون شہید ہونے والا ہے. عزیزان گرامی کربلا میں خواتین کا بڑا عجیب مزاج ہے. دنیا میں کسی ماں کا یہ رویہ نہیں ملتا جو امام کی محبت میں کربلا میں بیویوں نے دکھلایا. ایک مرتبہ راوی یہ کہتا ہے کہ امام حسین شب عاشور خیموں کا جائزہ لے رہے تھے. اصحاب کے خیمے میں گئے, انصار کے خیمے میں گئے, بنی ہاشم کے خیمے کو دیکھ رہے تھے. یہاں تک کہ گزرتے گزر ہوا میرے مولا کا خیمہ زینب سے. ایک مرتبہ جب اندر گئے تو دیکھا کہ زینب نے اپنے دونوں نونہالوں کو بٹھایا ہوا ہے اور آمادہ کیا ہوا ہے, گرد و غبار کو ہٹا رہی ہیں, سرما لگایا ہوا ہے. ایک مرتبہ کہتی ہیں اے اون محمد تم جانتے ہو تمہارا نسب کیا ہے؟ تمہارے نانا حیدر کرار اسد اللہ ہیں اور تمہارے دادا جعفر طیار ہیں, دونوں عظیم شخصیت. جب کل صبح عاشور نمودار ہوئے تو سب سے پہلے بنی ہاشم میں تمہیں اپنی قربانی پیش کرنی ہے. بچوں نے کہا مادر گرامی بسر و چشم آپ کی بات ہمیں قبول ہے. میرے مولا نے زینب کو دعا کی, بچوں کو دعا کی. لیکن عزیزان گرامی جیسے ہی صبح عاشور ہوئی تو سب کے سب شہادت کے لیے جب جانے لگے تو ایک مرتبہ زینب نے فضہ کو بلایا. کہا اون محمد کہاں ہیں, شہید ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ تو کہا نہیں بی بی مولا اجازت نہیں دے رہے ہیں.
جیسے ہی پتا چلا تو کہا فضا اون محمد کو بلاؤ. اب جو اون محمد آئے تو عالم یہ ہے کہ تاریخ یہ کہتی ہے کہ میدان کازار میں تھے تو چہرے کے اوپر غبار ہے, بالوں کے اوپر گرد ہے. ایک مرتبہ زینب نے عزیزوں بچوں کو تیار کرتی ہیں مائیں تاکہ انہیں دولہا بنائے, لیکن زینب نے غبار کو ہٹایا, بالوں کو سجایا, نیا لباس پہنایا جو کہ لباس شہادت ہے. دونوں بچوں کو لے کر آئی, کہا مولا آپ سے کبھی میں نے کسی چیز کو نہیں مانگا, بس ایک چیز مانگ رہی ہوں, نہ کیجیے گا. کہا کہو بہن زینب کیا چاہیے ہے؟ ایک مرتبہ کہا میرے بچوں کو جنگ کی اجازت دے دیجیے. تو میرے مولا نے کہا یہ نہیں ہو سکتا, ہو سکتا ہے کہ عبداللہ راضی نہ ہو. تو کہا نہیں عبداللہ نے اجازت دی ہے. تو جیسے ہی بہن نے اصرار کیا, میرے مولا کے پاس چارہ نہیں تھا, میرے مولا نے اجازت دی. روایت یہ کہتی ہے کہ یہ دونوں بچے جب گھوڑے پر سوار ہوئے اور ابن زیاد نے انہیں آتا ہوا دیکھا تو ایک جملہ کہا, بڑی محبت ہے زینب کو حسین سے کہ دنیا میں کوئی عورت نہیں راضی ہوگی کہ وہ اپنے بچوں کو, اپنے خون کو قربان کرے اپنے بھائی پر. لیکن یہ عجیب منظر ہے کہ زینب نے اپنے بچوں کو حسین پر قربان کرنے کے لیے وہ تیار ہو گئی. عزیزان گرامی بچوں نے رجس پڑھا. رجس پڑھنے کے بعد اب جو حملہ ہوا ہے عزیزو, حیدر کرار کے نواسے ہیں, جعفر طیار کے پوتے ہیں, ایسا حملہ کیا لڑتے لڑتے. روایت یہ کہتی ہے کہ میمنے کو میسرے پر ڈالا, میسرے کو میمنے پر ڈالا. جناب عباس جنگ کو دیکھ رہے ہیں, مولا حسین جنگ کو دیکھ رہے ہیں, مرحبا کی آواز بلند ہے. عزیزان گرامی راوی یہ کہتا ہے کہ زینب خیمے میں ہے, نظریں فضا کے اوپر ہیں اور فضا حسین کو دیکھ رہی ہے. ایک مرتبہ لڑتے لڑتے دونوں جوان کہاں تک لڑتے, ہجوم نے حملے کرنا شروع کیے. کسی نے تلوار چلائی, کسی نے نیزہ مارا, کسی نے لکڑی ماری, کسی نے پتھر مارے. دونوں بھائی پشت فرس سے زمین کربلا پر آئے, آواز دی السلام علیکم یا ابا عبداللہ. عزیزو چہرے حسین متغیر ہوا. فضا سمجھ گئی کہ بچے شہید ہو گئے, فضا کے چہرے کا رنگ بدلا. جناب زینب راوی یہ کہتا ہے کہ سجدے میں گر گئی, کہا پروردگارا میری نندی نندی قربانیوں کو قبول فرما. اب عزیزو حسین پہنچے, لاشوں کو اٹھایا. طریقہ کار یہ ہوتا تھا, ہر لاشے کو حسین لے کر آتے تھے. زینب دوڑ کر جاتی تھی, لاشے کا استقبال کرتی تھی. اب جو لاشے اون محمد آیا, سب بیویاں تو آئی لیکن ماں نہیں آئی. عزیزو سبب پوچھا زینب سے, فضا سے. مولا نے کہا زینب کہاں ہے؟ کہا مولا وہ نہیں آنا چاہتی چونکہ وہ آپ کی آنکھوں میں شرمندگی نہیں دیکھنا چاہتی. اور عزیزو جیسے ہی علی اکبر کی شہادت ہوئی تو راوی یہ کہتا ہے کہ لاشیں جس نے اکبر پر حسین سے پہلے وہ اکبرہ کہتے ہوئے زینب پہنچ گئی. اللہ نے گرامی شہادت ہوئی. شہادت کے بعد جناب زینب جہاں جہاں جاتی گریا کرتی تو حسین پر گریا کرتی, اکبر پر گریا کرتی, عباس پر گریا کرتی. یہاں تک کہ روایت یہ کہتی ہے کہ جب یہ شام میں قافلہ گیا اور یزید نے کہا کہ آپ لوگ رخصت ہیں, آپ چاہیں مدینے جائیں, جہاں چاہیں چلے جائیں. ایک مرتبہ روایت یہ کہتی ہے کہ سید سجاد آئے اور آنے کے بعد کہا پھوپھی اماں یزید نے ہمیں اجازت دے دی ہے, ہم جانا چاہتے ہیں, کیا کیا جائے؟ تو کہا ہم جائیں گے تو ضرور, لیکن 7 دن شام میں عزاداری ہوگی. عزیزو یہ بات یاد رکھیے کہ عزا خانہ جس نے سجایا وہ جناب زینب سلام اللہ علیہا. 7 یا 8 دن شام میں یا حسین کہہ کے یہ بیوی روتی رہی. جب سر آئے سارے تو سارے سروں کا استعمال کیا, ان کے لیے روئی, لیکن اون محمد کے لیے بے تابی نہ کی. روایت یہ کہتی ہے اس صبر کو دکھایا یہاں تک کہ
کربلا یہ قافلہ آیا، کربلا سے مدینے کی جانب آیا. اب عزیزو لوگ اس بات کو پڑھتے ہیں کہ جیسے ہی مدینے میں آئی تو زیارت روضہ رسول ہوا، اور پھر اس کے بعد مرثیے پڑھے، مصائب پڑھے، یہاں تک کہ عبداللہ کے جب گھر پر پہنچی، دق الباب کیا تو عبداللہ نے دروازہ کھولا. ہیئت اور شکل اس قدر زینب کی مصائب میں بدل گئی ہے کہ عبداللہ نہیں پہچان سکے. کہا بی بی آپ کون ہے؟ کہا اے عبداللہ میں تمہاری زوجہ زینب کلبرا. کہا بی بی یہ کیا حالت ہے؟ اب عزیزو بی بی آئیں. اب جو جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی تو نظر پڑی کن چیزوں کے اوپر؟ چھوٹے چھوٹے بستروں پر. اون محمد کے بستر دیکھے، محراب اور مصلوں کو دیکھا کہ جہاں پر یہ بچے نمازیں پڑھا کرتے تھے. اب عزیزان گرامی زینب سے رہا نہ گیا. کہا اے اون محمد اب تک کہ میں نے تم پر گریہ نہیں کیا، لیکن اب میں تمہارا ماتم کرتی ہوں. میں کہوں گا زینب آپ نے وفائے حسین میں، وفائے اکبر میں گریہ نہیں کیا، لیکن ہم قسم کھاتے ہیں کہ جب تک زندہ رہیں گے تابوت اون محمد اڑتا رہے گا، اور اس وقت تک جب تک کہ ہم زندہ ہیں اون محمد پر روتے رہیں. ماتم حسین